اسلام کے اندر حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ یاد کر رکھ لیں کہ یہ چند مذاہب اور تہذیبیں جنہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے اور عورتوں کو وہ لبرل بنانا چاہتے ہیں اور سامنے لا رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ چند تہذیبیں اور چند مذاہب انہیں تو صرف ایک صدی ہوئی ہے، 100 سال ہوا ہے یہ میدان میں آئے اور یہ عورتوں کو سامنے لا رہے ہیں اور یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی عورتوں کی بھلائی اور عورتوں کی کوئی فائدے کی بات نہیں ہے جس کو وہ سامنے لا رہے ہیں، اور انہیں صرف 1 صدی ہوئی ہے۔ اور بحمدللہ اسلام دین وہ سچا و سچا دین ہے کہ جس کو صرف کوئی چند سال نہیں بلکہ اس اسلام نے تو آج سے 15 صدیاں پہلے عورتوں کو حقوق دیے اور عورت کو وہ حق دیے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور ایسا مذہب ہے ہی نہیں، دین اسلام کے مقابلے میں کوئی اور دوسرا مذہب ہے ہی نہیں جس نے عورت کو ایسا حق دیا ہو۔ فقط دین اسلام ایسا اسلام ہے، دین ایسا اسلام ہے، اور اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے عورتوں کو بہترین اور بے مثال حقوق عطا کیے ہیں اور ایسے انفرادی حق دیے کہ جن کی دنیا کوئی دوسری مثال نہیں دے سکتی۔ اسلام نے ایسے حقوق عورتوں کو دیے۔ یہ دوسرے جو مذہب آج ہمیں نظر آ رہے ہیں اور دوسری تہذیبیں اور دوسری ثقافتیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس رش اور اس بھیڑ کے اندر یہ وہ طاقتیں تھیں، یہی وہ عناصر تھے کہ جنہوں نے عورتوں کو وہ جگہ دے رکھی تھی، عورتوں کو وہ پھندے ڈال رکھے تھے کہ جب یہ عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ وہ تہذیبیں تھیں جو عورتوں کو عورت تو بجا بلکہ عورت کو انسان کی صف انسان کی جنس میں شمار نہیں کرتے تھے، یہ انسان سے ہٹ کے اسے کوئی اور دوسری چیز سمجھتے تھے۔ یہی وہ تہذیبیں تھیں جب عورتوں کو ایام مخصوصہ آ جاتے تھے تو ان کو اپنے کھانے میں شامل نہیں کرتے تھے، اپنے پاس بٹھانے کے لیے انہیں اپنے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور پتہ چل جاتا تھا تو بیٹیوں کو عالم معصومیت میں ہی بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ ان کا تعلق تو ان تہذیبوں سے، بچی کا پتہ چلتا ہی بچی کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، بچی کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا تھا، بچی کا نام سننا یا گوارا نہیں کرتے تھے، بچی کا نام برداشت نہیں کرتے تھے، اپنے لیے بچی کا ہونا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ تعظیم، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو شیطان کی ایک چلائی ہوئی بات ہے، یہ ایک شیطانی قوت ہے جو آج دوسرے روپ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ورنہ یقیناً یہ اسی تہذیب کی ذریت ہے، اسی تہذیب کی یہ اولاد ہے کہ جن تہذیبوں نے عورت کو بالکل برخاست کر کے رکھ دیا ہوا تھا۔ عورت کا نام نہیں سنتے تھے، بچی کا، بیٹی کا نام نہیں سنتے تھے، بیٹی کو جننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یہی بات تو اللہ رب العزت جل وعلا نے کلام مجید فرقان حمید میں فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت بھی شکوہ فرماتا ہے کہ بھلا یہ کیسے بندے ہو گئے کہ جو اپنے لیے بیٹے اور اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں کے چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بکواس کرتے ہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹیاں ہوں اور ہمارے لیے بیٹے ہوں۔ بیٹی کو یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وہی لوگ، وہی سابقہ پرانی تہذیبیں، انہی کی اولاد ہے جو آج دوسرے روپ میں اپنا روپ دھار کے یہ آج آ کے یہ عورتوں کو ورگلا کے اپنے شکنجے میں لے کے
اور عورتوں کو ننگا کر کے ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں، یہ عورت کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، یہ عورتوں سے پردے کو ہٹانا چاہتے ہیں، عورتوں سے وہ پاکیزہ منصب جو ہے وہ آج چھیننا چاہتے ہیں، جو اسلام نے، جو دین نے، جو بیٹیوں کو، جو ماؤں کو، جو بہنوں کو جو ایک عظیم رشتے ان کو دے کے ان کو اتنا بڑا مقام اور منصب دیا ہے، یہ آج لبرل طاقتیں، قوتیں آج ان سے وہ چھیننا چاہتے ہیں، وہ چھین رہے ہیں۔ اسلام نے تو عورت کو مقام دیا ہے کہ قربان جائیں، جس دور میں، جس تہذیب میں، جن حالات میں عورت سے اتنی نفرت کی جاتی تھی اور اتنا وشواس کیا جاتا تھا اور اتنا برا بھلا کہا جاتا تھا، اس دور کے اندر میرے آپ کے جان و ایمانوں کے والی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، تم جس بیٹی کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، میری بیٹی فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضور نے اس سخت ترین اور سیاہ ترین دور کے اندر بیٹی کو وہ مقام دے کے حضور نے بیٹی کی شان کو اجاگر کیا ہے، جس دور میں بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بیٹی کون تھی؟ حقیقت میں تو وہ عورت ہی ہے نا۔ اس دور کے اندر حضور نے یہ اعزاز بخشا ہے، جس دور میں عورت کو پسند نہیں کیا جاتا تھا اور والدین کی کوئی قدر شناسی نہیں تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ماں کی شان کو کیسے اجاگر کیا ہے۔ حضور صحابہ کے سامنے بیٹھے، حضور فرماتے کاش آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا اور اس میں عشاء کے فرائض میں سورہ فاتحہ کو شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں وہ مجھے آواز دیتی، وہ فرماتی بیٹا محمد، وہ آواز دیتی، میں نماز کو چھوڑ کے، میں نماز کو توڑ کے میں دوڑ کے اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ جس دور میں ماں کو پسند نہیں کیا جاتا، عورت کو پسند نہیں کیا جاتا، حضور نے اس بھیانک دور میں ماں کی تعظیم کو اجاگر کرتے ہوئے ماں کا مقام بیان کیا ہے۔